بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام بلال ہے اور میں اپنی ماں کا بڑا لاڈلا بیٹا تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اسی لیے میرے جوان ہوتے ہی میری ماں کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ میرا رنگ کالا تھا اور میرا قد بھی چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود سب ماؤں کی طرح میری ماں کی بھی بڑی خواہش تھی کہ وہ میرے لیے کوئی چاند سی بہو لاتی، مگر جو بھی رشتہ آتا مجھے انکار کر کے چلا جاتا۔ ایک دن میں اور اماں کہیں جا رہے تھے کہ ایک لڑکی ہم سے ٹکرا گئی۔ اس نے کالا چشمہ پہن رکھا تھا، شاید اندھی تھی۔ وہ لڑکی بے انتہا حسین تھی۔ میری ماں تو فوراً اس پر فدا ہو گئی۔ اس لڑکی سے اس کے گھر بار کا پوچھنے لگی۔ پتہ چلا وہ لڑکی یتیم ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ ہم اسے اس کے گھر چھوڑنے گئے۔ میری ماں اس لڑکی سے ملنے جلنے لگی تاکہ اس کی شادی مجھ سے کر دے۔ بہت جلد میری ماں نے اس لڑکی کو قابو میں کر لیا اور اس کی شادی مجھ سے کر دی۔ ہم نے خاندان میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ اندھی ہے، اسی لیے سب میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ میں نے شادی کی رات اس کو منہ دکھائی میں قیمتی ہار دیا تھا۔ ہم لوگ بہت امیر تھے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، میری ماں کا بھی بڑا خیال رکھتی تھی، ان سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ لیکن شادی کے کچھ ہی دنوں بعد اس نے ایک عجیب سی فرمائش کر دی۔ کہنے لگی، آج سے آپ اور میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر سویا کریں گے۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی، یہ پٹیاں اس لیے کہ پیر صاحب نے دی ہیں اور کہا ہے کہ اگر ہم میاں بیوی آنکھوں پر یہ پٹیاں باندھ کر سوئیں گے تو 1 مہینے کے اندر اندر میری بینائی واپس آ جائے گی۔ مجھے یقین تو نہیں تھا اس بات پر، لیکن میں اس کی کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہی کرتا جو وہ کہتی۔ تجسس بھی ہوتا تھا کہ اس سے بھلا کیا ہو جائے گا، مگر اس کی ناراضگی سے ڈرتا تھا اور اسی لیے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میری بیوی نے بتایا کہ میرے کچھ زیورات غائب ہیں، مل نہیں رہے۔ میں نے دیکھا مگر الماری خالی تھی۔ میں نے سوچا کہ رکھ کر کہیں بھول گئی ہوگی، اسی لیے اسے اور زیورات لا دیے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور زیورات کو دیکھ کر۔ اب وہ روزانہ مجھ سے کسی مہنگی تحفے کی فرمائش کرتی تھی جسے میں پورا کر دیا کرتا تھا۔ میں اس کی سب باتیں مانتا تھا، تبھی تو رات کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر سو جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر یہ بات سچ ہوئی اور واقعی میری بیوی کی بینائی واپس آ گئی تو وہ مجھ جیسے شوہر کو دیکھ کر کہیں مجھے چھوڑ ہی نہ دے، کیونکہ وہ خود تو بہت حسین تھی۔ کیا پتا آنکھیں ٹھیک ہوتے ہی مجھے دیکھے تو طلاق مانگ لے۔ اسی لیے یہ خیال آتے ہی میں نے فوراً وہ پٹی آنکھوں سے اتار دی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری بیوی تو کمرے میں تھی ہی نہیں۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ صبح کے قریب وہ واپس آئی اور چپ کر کے میرے برابر میں لیٹ گئی۔ مجھے اس کے رویے پر بڑی حیرانی ہوئی۔ یہ رات کو کہاں جاتی ہے؟ اگلی رات کو بھی آدھی رات کے وقت وہ پھر کمرے سے باہر چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد آ کر لیٹ گئی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کچھ عجیب لگا۔ میں نے اس کا راز جاننے کا فیصلہ کر لیا کہ دیکھوں تو صحیح وہ رات کو کہاں جاتی ہے۔ اسی لیے اگلی رات جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گئی میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا کہ دیکھوں وہ کیا کرتی ہے۔ وہ تو ایسے چل رہی تھی جیسے اسے سب نظر آ رہا ہو۔ وہ بڑے آرام سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ میرے سر پر تو یہ جان کر ہی آسمان پھٹ گیا کہ وہ دیکھ کر چل رہی ہے۔ نیچے جا کر اس نے ڈرائنگ روم میں لگی ایک مہنگی پینٹنگ اور کچھ قیمتی گلدان اٹھائے جن کی مالیت لاکھوں میں تھی، کیونکہ وہ میں باہر کے ملک سے لے کر آیا تھا۔ وہ سب چیزیں اٹھا کر گھر کے پچھلے حصے میں چلی گئی۔ وہاں پہلے سے ہی کوئی آدمی کھڑا تھا۔ میری بیوی نے سارا سامان اسے دیا۔ وہ شخص وہاں سے جانے ہی لگا کہ میں نے ان دونوں کو سامنے سے دیکھ لیا اور ان کے سامنے آ گیا۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ میری بیوی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، مگر میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ کوئی اندھی لڑکی نہیں تھی، اس نے دولت کے لالچ میں مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ روز رات کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھر کا قیمتی سامان اپنے ساتھی کو دے دیتی تھی۔
جو اسے بیچ دیا کرتا تھا۔ سارے زیورات بھی اس نے اسی کو دے دیے تھے۔ وہ دونوں پیشہ ور چور تھے۔ میں نے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے بھی بہت سے لوگوں کو لوٹ چکے ہیں۔ میں نے اتنا بڑا دھوکہ کھایا تھا کہ دوسری شادی کے ذکر سے ہی میں اب چڑ جاتا تھا۔ میں نے اماں کو کہہ دیا جس دن کوئی نیک لڑکی ملے گی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔